اللہ فرما رہے ہیں ان میں بعض وہ ہیں جو اپنی جان دین پر لگا چکے ہیں اور بعض وہ ہیں جو اپنے جان اور مال کو لیے پھر رہے ہیں کہ کب اللہ کے دین کے لیے قبول ہو جائے۔ آج تو مسلمان اپنی جان اور مال کو دنیا کمانے پر کھپانے کی کوشش کیے ہوئے ہے، کاش فلانی تجارت کر لی ہوتی، کاش فلانا کاروبار کر لیا ہوتا۔ جو تمنا آج مسلمان دنیا کے لیے کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر صحابہ اکرام اللہ کے راستے کے نکلنے کے لیے تمنا کرتے تھے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا ہے، انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی غزوہ احد بدر میں شریک نہیں ہو سکے، بڑا ملال ان کو رہتا تھا، انس تو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکا، اتنا عظیم الشان غزوہ، اتنا عظیم الشان، تو اس میں شریک نہ ہو سکا۔ روایت میں آتا ہے جب احد کا دن آیا تو بڑے خوش ہو گئے اور بہت خوشی خوشی میدان میں اترے کہ آ گیا وہ موقع جس کی تلاش میں انس پھر رہا تھا۔ روایت کے اندر آتا ہے احد میں اترے اور فرمانے لگے مجھے تو جبل احد سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے تو جنت کی خوشبو اس میدان سے آ رہی ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے میدان میں اترے اور شہید ہو گئے۔ یہ ہے مسلمان کی تمنا۔ مسلمان کی تمنا یہ نہیں ہے جو آج ہم کر رہے ہیں، کاش میرے ایسا مکان ہوتا، کاش میری ایسی سواری ہوتی، کاش میری ایسی تجارت ہوتی۔ حیات صحابہ میں واقعہ لکھا ہوا ہے، حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو تمنا کرنے کا راستہ بتلا رہے ہیں کہ مسلمان کی کیا تمنا ہونی چاہیے۔ حیات صحابہ میں روایت لکھی ہوئی، بڑی عجیب و غریب روایت، فرمایا کرتے تھے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھ پر ایک دن ایسا آئے، ایک رات مجھ پر ایسی آئے کہ مجھے عالی شان محل دیا جائے، اس محل کے اندر میرے پسند کی بیوی ہو جس سے میری شادی کرا دی جائے، میں اس رات کو اس محل میں اس بیوی کے ساتھ گزاروں۔ اس سے زیادہ پسند مجھے وہ رات ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جنگل میں سردی میں پڑا ہوا ہوں اور اس سردی کو روکنے کا میرے پاس کوئی انتظام نہ ہو، اس سردی کی رات کو میں اللہ کے راستے میں جنگل میں گزاروں، وہ مجھے محل کی رات سے زیادہ بہتر۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ان سے اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے سارے عالم کے کونے کونے میں دین کا کام لیا ہے، جو اللہ کے دین کی خاطر ایسی جان اور مال قربان کر رہے ہیں۔ حضرت কথা বলতেছেন মৌলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি কথা বলতেন যে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হওয়া এটা সাহাবাদের শখ ছিল এবং ওনারা ওনাদের উযুরগুলোকে লুকাইতেন যে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হইতে যাতে করে বাধা না হয় কোনো কিছু, এই জন্য ওনারা ওনাদের উযুরগুলোকে লুকাইতেন। আর মুনাফিকরা আল্লাহর রাস্তায় যাতে যেতে না হয় এই জন্য ওনারা নিজেদের উযুরকে প্রকাশ করতেন বলে। এটার উপর সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদের অনেক ঘটনা আছে। হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা ছোট বাচ্চা ছিলেন, আল্লাহ তাআলার রাস্তায়